اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الملك القدوس العزيز الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وربنا زدني علما وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے ہونے والے مختلف نشستوں میں آئیے ایک الگ جو نشست ہے اس کا نام ہے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات، یعنی کوسچن آنسر سیریز۔ اس میں آج بہت دنوں کے بعد موقع ملا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات کا چھوٹے چھوٹے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے بغور سماعت کرتے ہیں اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی تعلیمات کے روشنی میں اور دیگر بزرگوں کے احوال و اقوال اور جو ہے قرآن و حدیث کے مختلف دلائل کی روشنی میں کچھ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے سوالات کے حوالے سے جو آیا ہے اس کا تذکرہ کرتے چلیں، اس پر روشنی ڈالتے چلیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب محترم کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا نماز میں پیر کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا نماز میں پیر کا تصور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تصور اور تصور سیغ کے حوالے سے ہم نے اپنے چینل پر بہت ساری باتیں گفتگو میں کی ہیں اور ڈیٹیل سے کی ہیں، آپ ضرور ان تمام ویڈیوز کو دیکھیے اور سمجھیے۔ یہاں پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ نماز میں یوں تو شرعی اعتبار سے کسی تصور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اللہ کا جو ہے ذکر جب کرتے ہیں تو بغیر صورت والے کا خیال رہتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ شرعی اعتبار سے باتیں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اچانک یا اپنے سے جو ہے آپ کے دل میں پیر کا تصور آ جائے تو یہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ مطلب اس کا جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک کے کندھے مبارک پر جب امام حسین علیہ السلام آ گئے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، نماز برباد نہیں ہوئی اور نماز قائم رہی، اور آپ نے سجدے کو طویل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک کے خیال میں جب امام حسین ہیں تو رسول پاک کی بھی نماز زائل نہیں ہوئی، اور ہمارے خیال میں اور تمام سنی والجماعت اور تمام صوفیہ کے خیال میں بھی یہی ہے کہ رسول پاک کا خیال اور تصور اگر ذہن میں نماز کے دوران آ جائے تو نماز اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام صوفیہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ اگر نماز کے دوران جو ہے آپ کے پیر کا تصور ہمیشہ قائم ہو جائے، رہ جائے، تو یہ نماز بہتر ہوتی ہے، اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ مختلف حوالہ جات بھی مختلف ویڈیوز میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ضرور تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یقیناً نماز میں پیر کا تصور آنے سے کوئی برائی نہیں ہے، البتہ کسی دوسرے چیز کی تصور نہ آئے تو بہتر ہے۔ دکان مکان اور کاروبار کا تصور نہ آئے تو بہتر ہے، پیر کا تصور آئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کس جماعت سے ہیں؟ حالانکہ میں نے کئی بار ذکر بھی کیا کہ بھائی دیکھیے، نہ تو ہم لوگ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ اور کوئی اہل حدیث ہیں، نہ کوئی سلفی ہیں کسی طرح کا، ویسا کوئی ہم لوگوں کا جماعت نہیں ہے۔ ہم لوگ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کے بارے میں قرآن حدیث میں ذکر ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے کیا ہیں، ہم لوگ امتی ہیں اور امتی بن کے رہنا چاہتے ہیں، مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو فرقہ وارانہ جو تشدد ہے، فرقہ وارانہ جو مسئلہ ہے اس سے دور دور ہونے کی صلاح بھی دیتے ہیں، اور ہم لوگ خود اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ جماعت بتائیے تو ہم یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جماعت جو ہے صوفیہ کے چاہنے والی، اولیاء کی چاہنے والی جماعت ہے، اللہ والوں کی چاہنے والی کی جماعت ہے،
اور یقیناً آپ کو یہ بات میری پسند آئی ہوگی، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ہے بالخصوص ہندوستان میں لبرل مسلمان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کٹر وادی اور فنڈامنٹلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں اس کی گزر جو ہے ہندوستان میں بھی نہیں ہے اور دوسرے ممالک میں بھی نہیں ہے، لہذا آج کے زمانے میں لبرل مسلمان اور ایک صوفیہ اکرام کو چاہنے والا، اس کی پیروی کرنے والا مسلمان ہونا ہی زیادہ بہتر ہے، اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس جماعت سے تعلق رکھیں اور ملاحظہ کریں اور تمام جو فرقے ہیں سب کی باتیں سنیں سمجھیں، لیکن آپ کو خود پتہ چلے گا کہ صوفیہ کی جو جماعت ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جو واقعی میں کہا جائے تو جو ہے سب کو متحد کرتی ہے، سب کو ملاتی ہے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرتی ہے اور سب کے اندر جو ہے بھائی چارہ کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ بالخصوص ہندوستان میں تمام مذاہب کو ساتھ لے کے چلنا ایک بہت بڑی چنوتی اور چیلنج کی بات ہوتی ہے، اس لیے بالخصوص ہندوستان میں تو صوفیزم کی پیروی کرنا اور صوفیزم کو فالو کرنا ہر ہندوستانی اور ہر ہندوستانی مسلمانوں کا نصب العین اور اس کا جو ہے فرض ہونا چاہیے اور اس کی خاص توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے ہندوستان میں نہیں چلیں گے تو آپ پریشانی میں پڑیں گے اور آپ کہیں نہ کہیں جو ہے بہت مصیبت کے شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگوں کی جماعت صوفیانہ جماعت ہے اور آپ تمامی لوگ صوفیانہ جماعت کو فالو کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔ اور دیگر جو فرقے ہیں اس میں ہم لوگوں کو زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں، البتہ اچھی باتیں جہاں سے ملے اس سے لے لینی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، علم سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تک اعتقاد اور عقیدت کی بات ہے تو اعتقاد اور جو عقیدہ ہے اس کو ہم خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو کس عقیدے کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پہ کہنا ہم چاہیں گے کہ آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھیں، لیکن اگر آپ اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں تو یقیناً کسی اچھے پیر کے سائے میں جائیں، کوئی رہبر کو تلاش کریں، ان سے دست بیعت ہو جائیں اور ان کی پیروی کریں اور ان کے عقیدے کو فالو کریں تو بہتر ہوگا۔ اگر دوسرے عقیدے کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی پیری مریدی بھی زائل ہوگی اور آپ کا اعتقاد بھی خراب ہوگا، یہ میرا مشورہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ خواب میں پیر و مرشد کو دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بہت اچھا ہے بھائی، مبارک ہو۔ خواب میں پیر و مرشد کا دیکھنا بہت مبارک ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، کیونکہ پیر کا خواب میں آنا جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور یقیناً پیر کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اور بعض حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ رسول پاک نے بھی خود فرمایا کہ ہماری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ہمارے پیر مرشد دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری صورت میں بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی اولیاء کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے اگر آپ نے مرشد کو دیکھا ہے تو یقیناً مرشد کو ہی دیکھا ہے۔ ہاں البتہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شیطان کے پاس حربے بہت ہیں، وہ آپ کو چھلاوا دے سکتا ہے، کچھ چیزوں میں آپ کو پھنسا سکتا ہے، جیسے حلیہ بنا لیا چہرہ آپ کو نہیں دکھے گا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کچھ چینجنگ کر کے آپ کے خواب میں آ کر کے وہ چکما دے سکتا ہے، اس سے بہت ہوشیار رہیے گا اور اپنے خواب کی تعبیر اپنے پیر سے یا اپنے سینئر پیر بھائی سے ضرور کیجیے اور ویسے شخص سے کیجیے جو اس کا صحیح معنی بتا سکے، کیونکہ خواب میں مختلف جو کہیے کہ اس کے جو جہتیں ہوتی ہے، خواب میں جو اس کے بہت سارے جو معنی ہوتے ہیں وہ کافی الگ ہوتے ہیں، اور اپنے مرضی سے بہت سے خواب کی تعبیر اخذ نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ مشورہ ہے۔ اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ علم علوی کیا ہے؟ علم علوی یقیناً اعلیٰ علم کو کہتے ہیں۔ اگر آپ علم کو دو حصے میں تقسیم کریں تو علم علوی اور علم سفلی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو علم ہے وہ علم علوی ہے، اور جو شیطان کی طرف جانے والا ہے وہ علم سفلی ہم کہہ سکتے ہیں۔ مطلب جو آسمانوں، بلندیوں، روحانیت اور پاکیزگی کی طرف لے جانے والی ہے، دین کی بلندیوں کی طرف، اس کو ہم علم علوی کہتے ہیں، لیکن جو دنیاوی ناسوتی حرص و ہوا، لالچ اور مفاد کی طرف جانے والا جو معاملات ہیں، جو پھنسانے والے ہیں، دوسروں کے نقصان پہنچانے والے، وہ علم کو ہم سفلی کہتے ہیں۔ اسی لیے سفلی والے لوگ بھی بہت مشہور ہیں جو بہت سارے تعویذات اور گنڈے وغیرہ کرتے ہیں، چلے وغیرہ کرتے ہیں، شیاطین کو اپنے بس میں کرتے ہیں، وہ علم سفلی ہے،
جس سے دوسرے کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کی برائی کی جاتی ہے، دوسرے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن علم علوی جو ہے یہ یقیناً دین و اسلام سے تعلق ہے اس کا، اور یہ کسی بھی حال میں کسی کا نقصان نہیں پہنچانے والا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنے، دوسروں کا بھلائی کرنے، اپنی عاقبت کو سنوارنے اور اپنی روحانیت کو ترقی کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا علم علوی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یقیناً یہ دین کے بلندیوں کی طرف لے جانے والا ہے، علم علوی کہلاتا ہے۔ اور علم سفلی جو ہے دین سے گرانے والی، دین سے دور کرنے والی علم کو ہم علم سفلی کہہ سکتے ہیں۔